بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ دوسری ہی پشت میں عبد المطلب پر سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے دادا ایک ہی تھے، یعنی عبد المطلب حضرت علی بن ابی طالب کے پیدائش مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس قبل ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق و مہرباں چچا بھی تھے اور سرپرست بھی تھے۔ 6 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے تھے، اور پھر 2 سال بعد جب دادا کا انتقال ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وصیت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ ابو طالب نے تا دم زیست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و حفاظت اور سرپرستی و خیر خبرگیری کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا تھا۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، ام ہانی اور جمانہ۔ ابو طالب کثیر العیال اور قلیل المال تھے۔ ان کی اس تنگ دستی کی وجہ دراصل یہ تھی کہ وہ خاندان بنو ہاشم کی سربراہی کے علاوہ مزید یہ کہ متولی کعبہ بھی تھے، لہٰذا اس دور کے رواج کے مطابق جو کچھ بھی انہیں میسر آتا وہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ حجاج بیت اللہ کی خدمت و خبرگیری اور میزبانی میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے مرحلے سے نکلنے کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو اپنے محسن چچا کا ہاتھ بٹانے اور معاشی بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے ان کے چھوٹے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ لہذا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہی تربیت اور نشو و نما پائی، اور پھر اسی تربیت کی جھلک زندگی بھر ان کی شخصیت اور سیرت و کردار میں نمایاں نظر آتی رہی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کے فوری بعد دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ان کی عمر محض 10 برس تھی، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کم سن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور کم سنی کے باوجود جو بھی خدمت ان سے بن پڑی بلا تردد ہمیشہ ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی طرح مشرکین مکہ کے نرغے میں انتہائی نامساعد و پریشان کن حالات میں 13 سال گزر گئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا،
اور اپنے اسی ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اسی رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کی تلقین فرمائی تھی، تاکہ آپ کی وہاں سے روانگی کی بات دشمن اگر اندر جھانک کر دیکھیں تو یہ سوچ کر مطمئن نہ رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک اپنے گھر میں ہی موجود ہیں اور اپنے بستر پر ہی سو رہے ہیں، لہذا دشمن آپ کا تعاقب کرنے کے بجائے بدستور اسی جگہ موجود رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر سونا گویا قتل گاہ میں سونے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود بلا چون و چرا اور بلا خوف و خطر آپ کے حکم کی تعمیل یقیناً اطاعت رسول کے حوالے سے نیز فدائیت کے نقطۂ نگاہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بے مثال اور یادگار کارنامہ تھا۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں نوجوان نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قیمتی پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقت پڑنے پر کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات وہ تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی کہ اے علی، یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد تم مکہ سے نکلنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد مکہ سے تنہا پیدل ہی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ یوں دونوں باہم رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک بار آپ نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یعنی فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ نے ان دونوں کو 2 بیٹوں حسن اور حسین نیز 2 بیٹیوں ام کلثوم اور زینب سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کم سن نواسوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، یعنی اس دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد اور چچا زاد یعنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفقت و عنایت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یعنی اے اللہ جو کوئی اس سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، اور جو کوئی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ نیز ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔